آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پرشین امپائر کا نام تو ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پرشین امپائر دو تھی؟ پہلی ایکمیلڈ پرشین امپائر جو الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں ختم ہو گئی، اور دوسری تھی ساسانیڈ امپائر، اس کے بارے میں ہم پھر کسی ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے۔ ایکمیلڈ پرشین امپائر دنیا کی سب سے گریٹسٹ امپائر میں تھی اینشینٹ ورلڈ کے، جو 550 بی سی ای سے 330 بی سی ای تک، ان 200 سالوں تک ایک بہت ہی بڑے علاقے پر حکمرانی کرتی رہی۔ آج ایران، افغانستان، ایجپٹ، ترکی، پاکستان اور بھی کچھ ملک، سعودی عربیہ، فلسطین تک کے علاقوں پر اس امپائر کی حکمرانی کی۔ لیکن یہ اتنی بڑی بنی کیسے، اسی ویڈیو میں آج ہم جانیں گے۔ پرشین امپائر، جسے ہم ایکمینیڈ امپائر کہہ سکتے ہیں، دنیا کی سب سے لارجسٹ اور گرینڈسٹ سویلائزیشن تھی ورلڈ میں، ون آف دا، اور ان فیکٹ ورلڈ کی پہلی سپر پاور تھی۔ یہ وجود میں تب آئی جب سائرس دی گریٹ نے 550 بی سی کے وقت اپنی کانکسٹ شروع کی اور بیبلونین امپائر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یہ بیبلونین امپائر آج کل عراق کے علاقے میں اور کچھ علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اور بعد میں اس امپائر کو الیگزینڈر دی گریٹ نے کانکر کیا تھا۔ اب ان پرشین رولرز کا جو میپ ہے وہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں۔ یہ تھا میپ پرشین امپائر کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکمیلڈ پرشین امپائر کا میپ بہت بڑا تھا، اس کے اندر ایجپٹ، ترکی جیسے بہت ساری کنٹریز آتی ہیں، اور پرشین رولرز نے ایک لارج روڈ نیٹ ورک کو بنایا تھا، جس سے میسنجرز، پرشین آرمی، رائل آفیسر، مرچنٹس، ٹریولرز ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑے آرام سے گزر سکتے تھے۔ جو مین اس روڈ کے پوائنٹس تھے وہ تھے سارڈس، یہ ایک سٹی ہے ترکی کے اندر، یہ وہاں سے لے کر سوسا اور پرسپولس سٹی تک، پرسپولس اس ٹائم پر ان کا کنگڈم تھا، مطلب کہ کیپٹل تھا، سوری۔ دا پرشین گورنمنٹ، پرشین کی گورنمنٹ کیسی تھی؟ پرشین گورنمنٹ تھی ایسے کہ ایک تھا ان کا کنگ، اب وہ کنگ تھا اتنی بڑی امپائر کو ایک ٹائم پہ مینج نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس ٹائم پہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے پروونسز، جس طرح ہم کہتے ہیں آج، اس ٹائم پہ وہاں پہ پروونسز یا علاقے تھے، ان کو کہا جاتا تھا سیٹرپ، اور ہر ایک علاقے یا پھر اس پروونس کے کوئی لیڈرز ہوتے تھے، ان کو ہم کہتے تھے سیٹرپ، اور یہ اپنے پروونسز کو لیڈ کیا کرتے تھے، اور جو پرشین کنگ تھا وہ ان سب کو لیڈ کیا کرتا تھا، ان کے اوپر اوور ویو کیا کرتا تھا، ان کے کام کو کیا کیا کر رہی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سائرس دی گریٹ کی۔ سائرس دی گریٹ پہلے ہی میئر اور پرشین کا بادشاہ تھا، ماڈرن ایران کے اندر جگہ ہیں، جب وہ ورلڈ کا گریٹسٹ رولر بنا بیبلونین امپائر کی کانکسٹ کے بعد۔ بیبلونین نے اپنے امپائر کے اوپر کافی سختی کی، مطلب کہ اب اس ٹائم پہ مذہب اسلام کا نہیں تھا، یا مطلب کہ وہ اپنے خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہر بندہ وہاں پر انہی کا ریلیجن فالو کرے، مطلب کہ کوئی اور ریلیجن نہیں رکھتے تھے، وہ سختی کرتے تھے ریلیجن کے معاملے میں، اور بہت زیادہ پنش کرتے تھے وہ ان لوگوں کو جو اپنے ریلیجن کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یونیفارم رائٹنگ کے اندر کلے سینڈر پہ رائٹنگ ہوتی، یونیفارم رائٹنگ۔ Cyrus boasted to his new subjects that he had written the statues and images of different gods which Babylonian had seen. مطلب کہ بیبلونین نے اپنے ٹائم کے اوپر ان دوسرے مذہب کے لوگوں کے ٹیمپلز کے اندر سے ان کے گاڈز کے پتلے تھے، ان کو نکال کے اپنے قبضے میں رکھا تھا، یہ سونے کی مورتیاں ہوتی تھیں بائی دا وے۔ سائرس نے ان سب کو واپس نکالا، لوگوں کے ٹیمپل ریبلڈ کروائے، ان کو ہی واپس کرے۔
گریک رائٹر زینوفن نے سائرس کے بارے میں لکھا جو جو اس کے قریبی تھے اس نے ان کو بہت زیادہ عزت دی جیسے وہ اس کے بچے ہوں اور جو سائرس کے قریبی تھے انہوں نے سائرس کو ایسی عزت دی جیسے وہ ان کے فادر کی طرح کو عزت دی. ایک اور گریک فلاسفر پلوٹارچ کہتے ہیں یہ جو انسکرپشن ہے وہ آپ کو بتائیے سائرس کے ٹوم کے اوپر تھی. سائرس تھا کیسا؟ ڈسپائٹ بینگ زوروسٹین ایک ہے ریلیجن اس کے اندر ایک ون چیف گاڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اہورا مازدا اور فائر ہوتی ہے سیکرڈ سمبل بیسیکلی فائر کو مطلب کہ ان کا بہت زیادہ سیکرڈ سمبل ہے اور فائر کے ساتھ میں پوجا بھی کرتے تھے لیکن یہ باقی مذہب کے ساتھ کافی زیادہ اچھے طریقے سے پیش آتا تھا سائرس دا گریٹ. اور آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگ سائرس دا گریٹ کو ذوالفقار بھی سمجھتے ہیں جو ایسا نہیں ہے بالکل بھی. اور بعد میں ہمیں آپ کو سیٹرفی کا بتایا تھا جو پروونس ان کو سیٹرفی کہتے ہیں. یہ سیٹرفی ٹوٹل سائرس کے زمانے میں 4 تھی. ٹھیک ہے. اب سائرس دا گریٹ کے گزرنے کے بعد 6th رولر آف دا پرشین امپائر جس کا نام لینا کافی ضروری ہے وہ ہے ڈیریس ون. اس نے رول کیا تھا 521 بی سی سے 486 بی سی تک اور یہ بہت ہی بڑے مطلب کہ ان کا کافی نام لینا کافی یہاں پہ ضرورت ہے. سائرس نے پرشین امپائر فاؤنڈ تو کی تھی لیکن جو ڈیریس ون تھا سب سے زیادہ کام ڈیریس ون نے کیا تھا اپنی امپائر کے لیے جیسا کہ اس کے اندر مضبوطی نئی ٹریڈ وغیرہ یہ سارے کام جو کیے تھے ڈیریس ون نے کیے تھے. ڈیریس ون ہی وہ تھا جس نے روڈ سسٹم کو امپروو کیا تھا اور رائل میسنجر سروس بھی بنائی تھی. اور جیسا کہ آپ کو پتا میں نے آپ کو بتایا سائرس دا گریٹ نے اپنی امپائر کو 4 الگ الگ پروونسز کے اندر ڈیوائڈ کیا تھا. ڈیریس ون کے زمانے میں وہ 20 پروونسز تھے اور یہ کہ جو بھی جنرل کمانڈ کرتا تھا ٹروپس کو 3 ایکچولی تھے. ٹھیک ہے. جو بھی سوری ایک جنرل ہوتا تھا ٹروپس کا ایک ٹریجرر تھا جو ٹیکس اور منی کا رسپانسبل تھا اور ہر پروونس کا ایک سیکرٹری بھی ہوتا تھا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے تینوں ڈائریکٹلی اپنے سیٹرپ کو کرتے ہوں گے کیا کہتے ہیں رپورٹ. ایسا نہیں ہے ڈائریکٹلی کنگ کو کرتے تھے رپورٹ اور ہر پروونس کا الگ ہوتا تھا جنرل ٹریجرر اور سیکرٹری. ڈیریس ون نے ایک دیکھیں تو اوور his subjects Darius I began to construct a new splendid capital. مطلب کہ ایک ریموٹ ماؤنٹین ایریا کے اندر اس نے ایک نیا کیپٹل بنانا شروع کر دیا تھا اپنا. جو ماؤنٹینس پارٹ تھا ایک ایران کا مطلب کہ پہاڑی علاقہ تھا ایران کا پرسیپولس جس کو میں ابھی آپ کو میپ میں دکھا چکا ہوں آلریڈی پھر سے دکھاتا ہوں. اس نے اپنے ریچولز وغیرہ کنٹینیو رکھے اور اپنی ڈیوٹیز ڈے ٹو ڈے نبھاتا رہا لوگوں کی پرابلم سنتا رہا. ڈیریس ون نے سائرس دا گریٹ کی پالیسی کنٹینیو رکھی تھی اور یہ کہ جتنے بھی ڈفرینٹ مطلب کہ ریلیجن کے لوگ تھے ان سب کو عزت دی تھی. وہ فری تھے کہ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکیں. حالانکہ ڈیریس ون بھی زوروسٹرین تھا لیکن پھر بھی اور ان کا ایک پروونس تھا جس میں نے بات کیا ایجپٹ تک ان کی پھیلی ہوئی تھی. ایجپٹ پورا تو نہیں خیر لیکن کافی پارٹس ایجپٹ کے. تو ایجپٹ والے تو آپ کو پتا ہے وہ فیرو میں بلیو کرتے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا جب جو کنگ تھا نا پرشین امپائر کا ڈیریس ون اس کو اپنا فیرو مانتے تھے اور اس بات پہ ڈیریس ون کو غصہ نہیں آیا اور اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں کیا مطلب کہ کسی کو کچھ نہیں کہا اور سب کو فریلی ان کی انڈیپینڈنس دے رکھی. Darius I and other Persian kings promoted agriculture. انہوں نے ایگریکلچر کو پروموٹ کیا یعنی کہ کراپس اگائے ٹریڈنگ کی. یہ سب کچھ یہ ساری چیزیں آپ کے اکانومی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. اور ڈیریس ون اور اس سے پہلے جتنے بھی کنگز آئے تھے پرشین امپائر کے ایکمینی امپائر پرشین اس کی ٹیکس ریٹ ماڈریٹ ہے مطلب کہ عام
یعنی کہ 20% کسی کی انکم، جتنی بھی کسی کی انکم، جیسے اس ٹائم پہ اگر 10 سکے آتے تھے تو 10 کے اندر سے آپ کو ٹیکس دینے پڑتے تھے. ٹھیک ہے، تو اتنا ہی مطلب کہ آیا تھا. However, ڈیریس ون نے جب سینٹرل ایشیا پہ اٹیک کیا تھا تو اس نے پاکستان کی سٹی ٹیکسلا کو بھی کانکر کیا تھا. یہاں پر جو یہاں پر گاندھرا سیویلائزیشن وغیرہ تھی یہاں پر یہ رہتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس نے اٹیک کیا تھا. اس نے سینٹرل یورپ پہ بھی اٹیک کیا تھا اور اس کی اٹینشن گئی تھی گریس سیویلائزیشن پر. اور پرشین امپائر اور گریس سیویلائزیشن کی وارز کو ہم اگلی ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. اور کیا ہوا تھا میں آپ کو مین چیز بتا دیتا ہوں کہ ڈیریس ون 60,000 کی ایک آرمی کے ساتھ گیا تھا اپنے گریس کے اندر. بہت ساری سٹیز، اب گریس کیسے رہتے تھے سٹی اسٹیٹس کے اندر جو کہ ایک دوسرے کے مخالف تھی. اب یہ آئی ڈونٹ نو وائی، مطلب آپس میں ان کا کمپٹیشن تھا. خیر اینی وے، ڈیریس ون جب اپنی آرمی کے ساتھ اس نے مارچ کیا، بہت ساری سٹی اس کی طرف ہو گئی تھی لیکن کچھ وجہ کی وجہ سے اس نے مطلب اپنی آرمی کو ریٹریٹ کر لی، واپس چلا گیا، جنگ اس نے روک دی. اب آتی ہے باری کنگ زرکسیس کی. ٹھیک ہے، اب ٹریڈیشن کے مطابق بیبلونین کنگز گریٹ ٹیمپل وزٹ کرتے تھے آنر دا گاڈز، مطلب کہ اپنے گاڈز کی پوجا کرنے کے لیے یا اس طرح کہنے کے لیے آشیرواد لیتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے، both Cyrus and Darius would have followed the custom to maintain their popularity in Babylon, which was a key city. مطلب کہ سائرس اور ڈیریس نے بھی یہی کام کر سکتے تھے بیبلون کے اندر، جو کی سٹی تھی، جس سے کیا ہوتا کہ ان کی پاپولیرٹی اور بڑھ جاتی. ہاں، لیکن ایک سٹار مطلب کہ ان کنٹراسٹ زرکسیس پرشین رولر تھا جو بعد میں آیا تھا. اس نے بیبلونینز کو آؤٹریچ کر دیا اور کیا کیا ان کی ٹیمپل میں جو گاڈ کی، میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ اسٹیچوز گولڈ کی بنی ہوتی تھی، اس نے وہ میلٹ کر دیا. اور بیبلونین نے ریبیلین بھی کھڑی کی، مطلب کہ بغاوت کر دی، لیکن بغاوت جو تھی وہ زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکی کیونکہ پرشین کے پاس بہت بڑی آرمی تھی. انہوں نے بغاوت کرنے والوں کو سب کو مار ڈالا تھا. زرکسیس جو تھا اس نے ایک بار پھر سے گریس پر اٹیک کیا تھا. پھر سے وہی 60,000 کی ہیروڈوٹس گریک رائٹر ہیں، انہوں نے کلیم کیا ہے 1 ملین سولجرز کی آرمی تھی، جو کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. 1 ملین اس ٹائم پہ مطلب کہ دنیا کی ہاف پاپولیشن، مطلب کہ اس ٹائم پہ پاپولیشن کم تھی کافی دنیا کی، اس ٹائم پہ یہ بہت بڑی آرمی ہو سکتی تھی، اتنی نہیں تھی پرشین امپائر کے پاس. لیکن یہ ماڈرن ایکسپرٹ ایسا بتاتے ہیں کہ 60,000 ہی تھی اور ایسے تھا. تو ایسے پہلے تھا کہ جب پچھلی بار ڈیریس ون نے اٹیک کیا تھا، اس بار ڈیریس 3 ہے. اوکے زرکسیس اوکے، ناٹ ڈیریس ون. تو کچھ گریک سٹی اسٹیٹس نے پرشین امپائر کی سائڈ لی تھی، لیکن اس بار بھی ایسا ہی ہوا. مطلب کہ کچھ اس بار سٹیز کچھ نے زیادہ نے سائڈ لی پرشین امپائر کی. مطلب پہلے جو سائڈ لی تھی پرشین امپائر نے اس ٹائم پہ ان کو فائدہ ہوا تھا. اس بار بھی ایسا ہی ہوا کیونکہ گریس سٹی اسٹیٹ تو سمجھتے تھے بہت بڑا تھریٹ ہے پرشین امپائر، وہ ان سے مر جائیں گے. کچھ گریک سٹی اسٹیٹس کافی زیادہ کمزور بھی تھیں. اور کیا ہوا اس وجہ سے زرکسیس نے ایک اسپارٹن آرمی کو تھرموپلائی میں ڈیفیٹ کر دیا. مطلب کہ تھرموپلائی میدان کا نام ہے. اب اسپارٹا اس وقت کی سب سے اسٹرانگ گریک سٹی اسٹیٹ تھی، اور اس بیٹل کے بعد اس نے پرشین امپائر نے اور زرکسیس نے ایتھنز بھی ایک گریک سٹی اسٹیٹ ہے، کافی ڈومیننٹ تھی، اس کو جلا کے راکھ کر دیا اور اس کو کیپچر کر دیا. However, جو نیوی آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہے، جنگی جہاز بحری جو سی میں چلنے والے جہاز ہوتے ہیں. جب نیوی کی فائٹ ہوئی بیٹل آف سلامس 480 BC میں، اس کے اندر کیا ہوا، گریک فلیٹ نے پرشین فلیٹ کو ہرا دیا. ایک بہت زبردست اسٹریٹجی جس کو ہم اگلی ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے. اور پرشین امپائر نے وڈرا کر لیا. اب فائنل چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زرکسیس نے جب گریس میں انویڈ کیا، اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا.
تو یہ بہت زیادہ مطلب کہ مہنگی اس کی مہنگا پڑا اس کو بہت زیادہ یہ حملہ ادھر کرنا، کیونکہ پھر تو وہ ہار گیا. اس سے پرشین امپائر کو کافی زیادہ نقصان ہوا. ایک یہ کہتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے بیبلونین امپائر کے جو سٹی تھی بیبلون، اس کے اندر اپنے ایک ٹیمپل تھا ان بیبلونینز کا، وہاں پہ ایک گاڈ تھا، گولڈ کی اسٹیچو تھی، اس کو میلٹ کر دیا تھا. وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس ٹائم پہ وہاں پہ منی کی کمی کی وجہ سے اس اسٹیچو کو میلٹ کر کے اس کے اندر سے گولڈ نکالا گیا تھا. اور زرسس کے ڈیتھ کے بعد ایسا ہوا کہ پرشین امپائر ہے وہ ویک ہوتی گئی، ان کے رولز ویک ہوتے گئے اور وہ انسٹیبل بنتی گئی. اور جو کنگز تھے آگے آنے والے، جیسے کہ ڈیریس 3، انہوں نے اس امپائر کے سیٹرپس کو صحیح سپروائز نہیں کیا، اور ایسا ہوا کہ سیٹرپس جو تھے آپس میں لڑتے تھے، اپنے رولز بناتے تھے، انڈیپینڈنٹ ہو گئے، بہت زیادہ پاورفل ہو گئے. اور ریوالٹس بھی کافی زیادہ اٹھنے لگی، خاص کر بیبلون کے اندر. اس وجہ سے اب ان ریوالٹس کو کرش کرنے کے لیے انہیں چاہیے تھا پیسہ، منی. اور اس ٹائم پہ پرشین امپائر کے حالات بہت کم تھے، جس وجہ سے انہوں نے ٹیکس لگانے شروع کر دیا اپنے لوگوں کے اوپر. لیکن زیادہ ٹیکس کا مطلب ظاہر ہے ظلم ہو رہا ہوگا، اور اس وجہ سے لوگوں نے اور ریوالٹ شروع کر دی. اس وجہ اسی چکر کے اندر 330 BCE کے اندر Alexander the Great led a Macedonian and Greek army. Alexander the Great نے میسیڈونیا اس کی مطلب سٹی اسٹیٹ کا نام تھا، میسیڈونیا اور گریک آرمی کو لے کر پوری پرشین امپائر کے اندر انویژن شروع کیا. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم پہ گریک سٹی اسٹیٹس کا علاقہ کافی چھوٹا تھا، پرشین امپائر بہت بڑی تھی، لیکن اکانومی ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اور اندر اتنے زیادہ ریوالٹس ہونے کی وجہ سے پرشین امپائر بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتی الیگزینڈر دی گریٹ کا. اس ٹائم کے رولر ڈیریس 3 نے بہت بری طریقے سے شکست کھائی تھی، اور الیگزینڈر دی گریٹ نے اس پوری امپائر کو کانکر کر کے میسیڈونین امپائر کو ایک بہت ہی بڑا لینڈ دے دیا تھا. مطلب الیگزینڈر دی گریٹ کی میسیڈونین امپائر دیکھ سکتے ہیں آپ بہت زیادہ بڑے علاقے پر ہے. جتنا میں نے پرشین امپائر کا آپ کو میپ دکھایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بہت بڑی تھی. اور کیونکہ الیگزینڈر دی گریٹ نے سارا علاقہ کانکر کیا، جو کہ بہت بڑی بات ہے، اور بہت ہی کم ٹائم میں کانکر کیا تھا، بہت ہی ایک مطلب کہ چھوٹی ایج میں کیا تھا. اور یہ سارا علاقہ تھا جو کہ بہت بڑی امپائر بن گئی تھی، میسیڈونین امپائر. اس کے بعد الیگزینڈر دی گریٹ نے مطلب کہ سب کانٹیننٹ کے اندر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کنگ پورس نے اسے روک دیا تھا. That's it for today's video. امید ہے آپ کو پسند آئی تو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا. ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ. ٹیک کیئر، بائے بائے.